معروف تحقیقاتی ویب سائٹ فیکٹ فوکس نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر سرکاری توشہ خانی کے لوٹ مار کے حوالے سے لگنے والے الزامات کی تصدیق کرتے ہوئے تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ سابق فوجی ترجمان عاصم سلیم باجوہ کا پاپا جونز کرپشن سکینڈل بے نقاب کرنے والے فیکٹ فوکس کی تحقیق کے مطابق عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بیرون ملک دوروں کے دوران 142 ملین یعنی 14 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کے تحائف ملے، لیکن ریاست مدینہ کے نام نہاد خلیفہ عمران خان اور ان کی روحانیت پرور اہلیہ بشرا بی بی نے یہ تحائف توشہ خانے میں جمع کرانے کے بجائے محض 4 کروڑ روپے سے بھی کم رقم ادا کر کے خود رکھ لیے۔ ان تحائف میں رولیکس اور دیگر قیمتی گھڑیاں، سونے اور ہیرے جڑے ہوئے زیورات جن میں متعدد ہار، بریسلیٹ، انگوٹھیاں، کئی ہیرے کی زنجیریں شامل ہیں۔ سونے کا قلم، لاکھوں روپے کی مالیت کے کف لنکس، ڈنر سیٹ، پرفیومز اور عود خوشبو تک شامل ہیں۔ فیکٹ فوکس کے مطابق یہ تمام تحائف مختلف ممالک کے سربراہان اور دیگر عہدیداران کی طرف سے اصولاً حکومت پاکستان کو ملے، لیکن عمران اور ان کی اہلیہ ان کو توشہ خانے میں جمع کروانے کے بجائے سیدھے گھر لے گئے۔ ان تحائف میں سب سے قیمتی تحفہ وہ گھڑی ہے جو عمران خان کو 18 ستمبر 2018 کو کیے جانے والے پہلے دورہ سعودی عرب کے موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان نے بطور تحفہ دی تھی۔ گھڑی کی مالیت 8.5 کروڑ روپے ہے، لیکن عمران خان نے صرف 1 کروڑ اور 70 لاکھ کی معمولی رقم دے کر گھڑی خود رکھ لی۔ بعد ازاں یہ گھڑی دبئی میں فروخت کر کے 7 کروڑ روپے منافع کمایا گیا۔ عمران خان نے ٹیکس حکام سے یہ قیمتی تحائف چھپائے رکھے، تاہم انہوں نے جلدی میں اپنے 2020 کے ٹیکس گوشواروں میں توشہ خانے سے حاصل کیے جانے والی قیمتی گھڑی کا ذکر تب کیا جب یہ خبر ایک بڑے کرپشن اسکینڈل کے طور پر سامنے آئی۔ عمران نے 2018 سے 2021 تک 3 سالوں کے جمع کیے جانے والے ٹیکس گوشواروں میں توشہ خانے سے لیے جانے والے تحائف کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اس دوران ٹیکس ریٹرنز جمع ہی نہیں کروائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی نے پوری زندگی کبھی کوئی ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کروائے اور خود کو پہلی مرتبہ جولائی 2021 میں ٹیکس اداروں کے ساتھ رجسٹر کروایا۔ کابینہ ڈویژن کی دستاویزات کے مطابق عمران نے 142 ملین روپے کی مالیت کے تحائف صرف 38 ملین روپے کی معمولی رقم ادا کر کے حاصل کیے۔ انہوں نے 8 لاکھ مالیت کے تحائف توشہ خانے سے مفت میں حاصل کیے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ توشہ خانے میں صرف ان تحائف کی تفصیلات درج اور محفوظ کی جاتی ہیں جو وزیر اعظم کے پروٹوکول آفیسر نے بذات خود وصول کر کے وزیر اعظم کے حوالے کیے ہوں۔ بہت سے ایسے تحائف بھی ہیں جو پروٹوکول آفیسر کی غیر موجودگی میں عمران خان کو دیے گئے۔ ان تحائف کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ فیکٹ فوکس کی جانب سے توشہ خانے سے حاصل کیے جانے والے تحائف کی جو مکمل فہرست سامنے آئی ہے، اس میں سعودی شہزادے کی طرف سے عمران خان کو دی جانے والی گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف شامل نہیں ہے، جو بقول مریم اورنگزیب کے غائب کی جا چکی ہے اور اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ بیرونی ممالک کے عہدیداران کی جانب سے پاکستانی سیاستدانوں اور افسروں کو جو تحائف ملتے ہیں، انہیں توشہ خانے میں جمع کروانے کی ایک دیرینہ روایت رہی ہے، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی نے اس روایت کی دھجیاں اڑا دیں۔ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان توشہ خانے کی تحائف کی تفصیل دینے سے انکاری تھے۔ یاد رہے کہ پچھلے برس جب توشہ خانے سے عمران خان کی جانب سے قیمتی تحائف لینے اور انہیں باہر بیچ دینے کی خبریں پھیلیں تو رانا ابرار خالد ایک شہری نے اطلاعات تک رسائی کے قانون کے تحت کابینہ ڈویژن کو درخواست دی، جس میں عمران کے توشہ خانے سے لیے گئے تحائف کی فہرست اور ان کی قیمت کی معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جب کابینہ ڈویژن نے کسی بھی قسم کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا تو ابرار خالد نے پاکستانی انفارمیشن کمیشن میں درخواست دائر کی۔ 21 جنوری 2021 کو انفارمیشن کمیشن کی طرف سے کابینہ ڈویژن کو ہدایت جاری کی کہ توشہ خانے کے تحائف کی تفصیلات شہری کو فراہم کی جائیں۔ فیکٹ فوکس کی تحقیقات سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ جب توشہ خانہ اسکینڈل زبان زد عام ہو گیا تو عمران نے 2020 اور 2021 کے ریٹرنز 2021 ستمبر 2021 کو جمع کروائے، جو کہ ان کے پچھلے سالوں کے ریٹرنز جمع کروائی جانے والی تاریخوں کے مقابلے میں بہت جلدی کروائے گئے۔ ان ریٹرنز میں ایک قیمتی توشہ خانہ آئٹم کے نام سے اس تحفے کا ذکر کیا گیا جس کی مالیت 11 ملین روپے لکھی گئی ہے۔ عمران اور ان کی اہلیہ بشرا کو جو تحائف بیرون ممالک سے ملے اور جو انہوں نے اپنے پاس رکھے، ان کی قیمت وہ پیسے جو عمران نے ان تحائف کے لیے ادا کیے، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ایک جینٹس رولیکس گھڑی، مالیت 90 لاکھ روپے۔
ایک خاتون کی رولیکس گھڑی مالیت 4 لاکھ روپے، ایک آئی فون مالیت 2,10,000 روپے، 2 مردانہ کپڑوں کے جوڑے مالیت 30,000، ڈولسے اور گابا کا ایک پرفیوم مالیت 30,000 روپے، 2 پرفیومز مالیت بالترتیب 30 اور 26,000 روپے، ایک روبی پرفیوم مالیت 40,000 روپے، مون بلانکن بال پوائنٹ مالیت 28,000 روپے۔ یہ تحائف 9 نومبر 2018 تک موصول ہوئے۔ یہ تمام تحائف خان صاحب نے 3,38,600 روپے کی معمولی رقم ادا کر کے خود رکھ لیے۔ رولیکس کی ایک گھڑی جس کی قیمت 38 لاکھ روپے تھی، 7,54,000 روپے دے کر خان صاحب نے خود رکھ لی۔ اسی طرح 1 اکتوبر 2018 کو رولیکس کی دوسری گھڑی بطور تحفہ موصول ہوئی، جس کی قیمت 15 لاکھ روپے تھی اور موصوف نے صرف 2,94,000 روپے قومی خزانے میں جمع کروا کر رکھ لی۔ 19 جون 2019 کو 2 کلو گرام عود مالیت 2 لاکھ روپے، 2 بوتلیں عطر مالیت 1,80,000 روپے، ایک تسبیح مالیت 1,30,000 روپے بطور تحائف وصول ہوئے۔ عمران نے محض 2,40,000 روپے ادا کر کے یہ تمام تحائف بھی رکھ لیے۔ کابینہ ڈویژن کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق 19 ستمبر 2020 کو عمران اور بشرا کو درج ذیل تحائف موصول ہوئے۔ رولیکس گھڑی مالیت 40,08,000 روپے، کف لنکس ایک جوڑی مالیت 2,55,000 روپے، ایک عدد انگوٹھی مالیت 2,30,000 روپے، کپڑوں کا ایک عدد جوڑا مالیت 7,000 روپے، ایک عدد ہار مالیت 1,09,70,000 روپے، ایک عدد بریسلیٹ مالیت 24,30,000 روپے، ایک عدد انگوٹھی مالیت 28,26,000 روپے اور کانوں کی 2 بالیاں مالیت 18,56,000 روپے۔ کروڑوں روپے مالیت کے یہ تمام تحائف بھی صرف 90,31,000 روپے کی ادائیگی کر کے ہتھیا لیے گئے۔ لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا۔ پاکستان کے سابق حکمران خاندان نے جو مزید تحائف حاصل کیے، ان میں سونے اور ہیرو والا ایک عدد لاکٹ مالیت 2,69,350 روپے، سونے اور ہیرے کے ٹاپس کی ایک جوڑی مالیت 1,11,800 روپے، سونے اور ہیرے کی 2 عدد انگوٹھیاں مالیت بالترتیب 1,49,400 روپے اور 2,72,395 روپے، سونے کے 2 عدد بریسلیٹ مالیت 2,35,500 روپے۔ یہ تمام تحائف پیرنی کہلانے والے عمران کی اہلیہ کو 11 اکتوبر 2019 کو پیش کیے گئے۔ انہوں نے یہ تحائف محض 5,44,000 کی معمولی رقم ادا کر کے اینٹ لیے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کی اہلیہ کو 21 مئی 2021 کو کچھ اور تحائف بھی موصول ہوئے۔ ان میں ایک عدد گلے کا ہار مالیت 13,59,000 روپے، کان کی بالیاں مالیت 2,75,000 روپے، ایک عدد انگوٹھی مالیت 2,25,000 روپے، ایک عدد بریسلیٹ مالیت 40 لاکھ روپے۔ موصوفہ نے یہ سب کچھ بھی 29,14,500 روپے دے کر رکھ لیے۔ اس کے علاوہ 15 نومبر 2021 کو زیتون کا تیل اور کافی جس کی مالیت 1,04,000 روپے اور 70,000 روپے کی اجوا کھجوریں موصول ہوئیں، یہ بھی توشہ خانے سے خرید لی گئیں۔ عود کی خوشبودار لکڑی، عود کی خوشبو کی 2 بوتلیں اور 2 عدد چوغے، ان کی مالیت 2,54,000 روپے ہے۔ 42,000 روپے کی کافی، زیتون کا تیل، شہد اور کھجوریں اور 500 روپے کی ایک کتاب بعنوان رموز شہنشاہی، یہ تمام تحائف 21 مئی 2021 کو موصول ہوئے اور 1,29,250 روپے ادا کر کے رکھ لیے گئے۔ 29 اگست 2018 کو ملنے والا 20,000 روپے کا ڈیکوریشن پیس، 4 ستمبر 2018 کو ملنے والا 30,000 روپے کا ایک عدد ٹیبل میٹ، 4 ستمبر 2018 کو ملنے والا 8,000 روپے کا ایک عدد ڈیکوریشن پیس، 20,000 روپے کا ایک عدد لاکٹ، 6 ستمبر 2018 کو 25,000 روپے کی مکہ کلاک ٹاور جیسی گھڑیاں، 10 ستمبر 2018 کو ملنے والا 9,000 روپے کا ایک ڈیکوریشن پیس، 13 ستمبر 2018 کو ملنے والی 8,000 روپے کی وال ہینگنگ اور 25,000 روپے والا ایک ڈیکوریشن پیس، 20 اکتوبر 2018 کو 15,000 روپے مالیت کا ایک عدد گلدان، 9 نومبر 2018 کو 3,500 مالیت کا ایک ٹی سیٹ، 15,000 روپے کی ایک وال ہینگنگ، 55,000 روپے کی 2 ڈیکوریشن پیسز، 20,000 روپے کی ایک عدد فریم اور 30,000 روپے کا ایک عدد گلدان بھی توشہ خانے سے اشک لیے گئے۔ 16 جنوری 2019 کو 20,000 روپے کی مالیت کا ایک عدد قالین، 15 مارچ 2019 کو ملنے والی ایک عدد فریم، 11 اپریل 2019 کو ملنے والی ایک ٹیبل واچ، کارڈ ہولڈر اور پیپر ویٹ جن کی مالیت 3,500 روپے ہے۔
17 अप्रैल 2019 को एक अदद चोगा, ओद और 2 छोटे परफ्यूम्स, इन सब की मालियत 30,000 रुपये है। 26 अप्रैल 2019 को 30,000 रुपये मालियत का एक अदद कालीन और 5,000 रुपये की कैलीग्राफी। 2 मई 2019 को 30,000 रुपये का एक अदद गुलदान, 30,000 रुपये मालियत का एक अदद कालीन, 30,000 रुपये की वॉल हैंगिंग और ट्रक का एक नमूना भी हुक्मरान खानदान ले उड़ा। 16 जून 2019 को 5,000 रुपये मालियत की कागज़ की बनी हुई एक अदद वॉल हैंगिंग भी बनी गाला चली गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।